ہر قسم کی تعریف و ستائش رب العالمین کے لیے، اور ارب ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرما برداری کی۔ وسائل و اسباب کی کثرت اور مال و دولت کی وفرت وہ ہمیشہ انسان کے لیے خوشبختی اور سعادت و برکت لے کر نہیں آتی ہے۔ ہم میں سے اکثریت جو ان وسائل و اسباب کے پیچھے دین و دنیا ایک کیے ہوئے اور بہت سے حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے ہوئے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ سعادت، خوشبختی، برکت وہ من جانب اللہ ہے۔ ہاں، وسائل و اسباب اس میں مفید و کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اصل حکم ربی، اذن ربی اور بارگاہ ربانی کا یہ عطیہ ہوتا ہے، اور جب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہ آئے گی اس وقت تک ہم میں سے بہت سے دربدر ٹھوکریں کھائیں گے، ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے، لیکن پھر بھی گوہر مقصود اور مطلوب ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ قربان جائیے، یہ کتاب جسے ہم نے صرف رمضان کے لیے بطور زینت رکھا ہے، یہ کتاب جسے ہم صرف پڑھتے، اس کی ورق گردانی کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، یہ کتاب ہمیں سعادت، خوشبختی اور اعلیٰ نصیب کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ آئیے اس وقت لوگوں کو درپیش اس مسئلے کے حل کے لیے باری تعالیٰ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا موتی جواہرات موجود ہیں۔ پہلی بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے، اور وہ بطور تمہید، وہ یہ کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے سعادت و برکت کا الٹ لفظ شقا بیان فرمایا ہے، جسے ہم اردو میں شقاوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تنگ دستی، مشکلات، مصیبتیں اور پریشان حالی، اور یہ زندگی کے ہر میدان میں ہو سکتی اور ہر چہار طرف سے انسان کا احاطہ کر سکتی ہیں۔ تو کتاب نے ہمیں شقاوت سے بچنے کے جو راستے بتائے، اور وہ ہر انسان کی ضرورت، جوان بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، حضرات و خواتین بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، عرب بھی، عجم بھی، کالے بھی، گورے بھی، کوئی اس سے مستثنا اور کوئی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ دوسری بات، 6 مقامات اس وقت کتاب کے ہمارے سامنے موجود ہیں جہاں باری تعالیٰ نے وضاحت سے ہمیں سعادت کی راہ دکھائی اور شقاوت، بدبختی سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب اعلیٰ نصیب والا ہے وہ جو رب کی ان باتوں کو گرا قدر سمجھے، اعلیٰ بخت والا ہے وہ جو اپنے رب کی ان باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا لے، بسا لے، اور گفتار کے بعد کردار کا راہی بھی بن جائے۔ اور اللہ نے کرے کہ ہم ایسے بد نصیب ہوں کہ جمعہ پڑھ کے دروازے سے باہر نکلیں تو ہمیں مطلق پتہ نہ ہو کہ ہم نے کیا سنا اور ہمارے رب نے ہم سے کیا گفتگو کی ہے۔ پہلا راستہ شقاوت سے بچنے کا، اور ایک ایک چیز کہ میری بات نہیں، کسی کے بڑے باپ دادا، پیر و مرشد کی بات نہیں، یہ ان کی بات کہ جو رب العالمین ہیں، خالق کائنات ہیں، پالنہار ہیں، رازق ہیں۔ پہلا
شقاوت سے بچنے کا راستہ کنجی باری تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہی وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے رب نے مجھے ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا اور مجھے شقاوت سے اور ظلم و قہر سے دور رکھا۔ اب یہ جو ماں کے ساتھ نیکی ہے اور خاص طور پر نوجوان نسل مخاطب ہے، کیا یہ معاشرے میں موجود ہے لیکن بہت کم، کہ عموماً اولاد اچھے بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، عموماً اولاد سب سے زیادہ گستاخ نافرمان اگر ہوتی ہے تو ماں باپ کی ہوتی ہے، اور ماں باپ میں سے بھی ماں کی سب سے بڑھ کے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ ماں کے ساتھ جتنی بھی گستاخی کر لیں، ماں کی شفقت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر وہ خشک ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو جی بھر کے گستاخی کرو، نافرمانی کرو، باہر کی ذلت و رسوائی اس کا بدلہ بھی ماں کی طرف ماں سے چکاؤ۔ ایسے ایسے بدبخت کہ باہر بھیگی بلی بنے ہوئے اور گھر میں ماں باپ کے سامنے فرعون بن جاتے ہیں۔ یہ خوش بختی کا راستہ ہے؟ اللہ رسول کے بعد روئے زمین پر ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اولاد کے لیے شفیق و مہربان نہیں ہے۔ اگر انہیں نظر انداز کیا، ان کی گستاخی کی، ان کی نافرمانی کی، تو آخرت تو بگڑے گی ہی، دنیا میں بھی ایسا بدبخت چین نہ پائے گا۔ اور ماں، اس کا مقام تو یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کی تکلیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز مختصر فرما دیتے کہ بچے کے رونے سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہاں بدبختی کا اوج کہ سالوں اور سالوں کیا، اولاد صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی بہت دفعہ ماں باپ کے ناک میں دم کیے رکھتی ہے۔ دوسری بات، دوسری کنجی بدبختی اور شقاوت سے بچنے کی جو باری تعالیٰ نے کتاب میں بیان کی، سورہ مریم ہے۔ اس کی ابتدائی آیات وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا کا ذکر ہو رہا۔ کیا کہا کہ انہوں نے اپنے بارے میں اور اپنے رب کے بارے میں گمان کے متعلق یہ بات کہی کہ میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اور میرا رب ایسا نہیں کہ مجھے ضائع کر دے، رائے گاں بنا دے۔ وہ میری دعاؤں کو سننے والا، میری فریادوں کو پورا کرنے والا، اور جس طرح کہ میں اس کے متعلق گمان کرتا ہوں اس سے بڑھ کر وہ میری لاج رکھنے والا ہے۔ دعا، التجا، فریاد، اس کی توفیق کتنوں کو حاصل ہے؟ ہاں، در بدر ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، ذلیل و رسوا ہوتے پھریں گے، ناکام و نامراد روزانہ کی بنیاد پر ہوں گے، لیکن دعا کی توفیق نہیں ملے گی۔ 5 منٹ رب کے گھر میں بیٹھ کے ہاتھ بلند کر کے اس سے مانگنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھی بھی ہے تو پلٹ کر باہر بھاگیں گے کہ نہ جانے باہر آگ لگی ہے جو بجھانی ہے۔ تو دعا ایسا ہتھیار کہ اس دعا کو مانگنے والا حدیث نبوی کے مطابق کبھی ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ دعا وہ چیز کہ جسے اس کی توفیق مل جائے وہ باری تعالیٰ کی رحمت کا مستحق، تقدیر کو بدل دے دینے والا ہتھیار
اور باری تعالیٰ بے نیاز غنی اس دعا کی وجہ سے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو دوسری کنجی، دوسرا راستہ اپنے آپ سے شقاوت بدبختی کو دور کرنے کا کہ انسان پیکر دعا بن جائے، مجسمہ التجا و فریاد بن جائے، تو باری تعالیٰ اسے بدبختی سے، شقاوت سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دیں گے۔ تیسری کنجی، تیسری چابی، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ کتاب جسے بہت سونے غلافوں میں لپیٹ پر طاقوں پہ رکھ چھوڑا ہے، باعث برکت سمجھتے ہیں خاص خاص موقعوں پر، وگرنہ اسے پڑھنا بہت گرا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے، اسے اوڑھنا بچھوڑنا بنا لے، رمضان میں نہیں، سال کے 12 مہینوں میں، ہر مہینے کے 4 ہفتوں میں، ہر ہفتے کے 7 دنوں میں، اور ہر دن کے 24 گھنٹے میں اس کا کسی نہ کسی طریقے سے اس کتاب سے تعلق برقرار رہے، تو باری تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کہ ایسا شخص بدبختی سے بچا رہے گا۔ ہم برکت، رحمت، بخشش، مغفرت اس کو روتے ہیں، ترستے ہیں، بلکتے ہیں، سسکتے ہیں، لیکن کہاں سے آئے کہ گھروں میں اس کی تلاوت ناپید ہے، نسلوں کی نسلیں اس سے بے بہرا ہیں، اور نسلوں کی بات کیا، بڑے بوڑھے بھی جن کی ٹانگیں قبر میں ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد اس سے یکسر دور ہے۔ تو رحمت، برکت کہاں سے آئے؟ چوتھی کنجی جو باری تعالیٰ نے کتاب کے اندر بدبختی اور شقاوت سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے بیان کی، سورہ طٰہٰ، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، اور جس نے میرے راستے کی پیروی کی، میرے راستے پر چلتا رہا۔ اور یہاں غور کیجئے گا، مصلحتیں آڑے آئیں گی، مفادات کا طوفان اٹھے گا، ضروریات کے جکڑ چلیں گے، اور لوگ بہت سے اس راہ ہدایت سے پھیرنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں گے کہ بھائی تمہیں جینے کا سلیقہ نہیں ہے، تمہیں اپنی برادری کا کوئی خیال نہیں ہے، باپ دادا کے نام کی کوئی فکر نہیں ہے، بچوں کو روزی روٹی کھلانے کی کوئی تمنا نہیں ہے، غرض یہ کہ قدم قدم پر پاؤں پہ زنجیر پڑے گی، ہاتھ باندھے جائیں گے، سوچوں پہ پہرے بٹھائے جائیں گے، راہ ہدایت سے دور کرنے کے لیے سعی و کوشش شیطان بھی کرے گا، شیطان کے چیلے بھی کریں گے، اور بہت سے اچھی نیت والے بھی لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر، معاشرے کے دباؤ کو برداشت نہ کر کے اور ماحول کی تاثیر لے کر راہ ہدایت سے پھر جاتے ہیں۔ ہاں، جو ڈٹا رہے، جو جمع رہے، جو تھما رہے، اور اس کے پاؤں میں لغزش پیدا نہ ہو، اس کے ارادے میں کمی نہ آئے، اس کا عزم جوان ہو، تو باری تعالیٰ بہت با وفا ہے، بہت قدردان ہے، بہت باحیا اور شکر گزار ہیں۔ وہ پھر اپنے بندے کو ضائع نہیں کریں گے، وہ اپنے بندے کو بدبختی، شقاوت سے بال بال محفوظ رکھیں گے۔ اور ہمارا یہ ایمان و اعتقاد کہ مولا نے جسے بدبختی سے محروم فرما دیا، دنیا کی کوئی طاقت بدبختی کو اس کے قریب لے کر نہیں جا سکتی ہے، اور جو ان کے راستے سے پھر گیا، بظاہر نعمتوں میں بھی ہو، بظاہر آسائش و سہولیات میں بھی ہو، لیکن آخرش اس کا نتیجہ اور انجام بدبختی ہے۔
پانچویں بات، پانچویں کنجی جو باری تعالیٰ نے کتاب میں بدبختی سے بچنے کے لیے ہمیں عطا فرمائی، وہ یہ کہ ہم ایک ایسی صفت کو اپنائیں، ایک ایسا وصف اپنے اندر لے کر آئیں اور ایسی عادت کے خوگر بنیں کہ جب انسان وہ عادت اپنے اندر پیدا کر لے توفیق الہی سے تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سدھر جائے۔ کیا ہے وہ؟ باری تعالیٰ نے 30ویں پارے سورہ لیل میں اس کا بیان فرمایا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور میں نے تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا، اس کے قریب اس میں وہی جھونکا جائے گا جو شقی بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ہاں، کون بچے گا؟ یہ ہے ہماری بات سے متعلق۔ بچے گا وہ جو متقی ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، اور تقوی کیا؟ بساط پر گناہوں سے دور رہنے والا۔ بشر ہے، انسان ہے، گناہ پھر بھی ہوں گے، خطائیں پھر بھی ہوں گی، لغزشیں پھر بھی ہوں گی، لیکن خود لپک لپک کر تو گناہ نہ کرے، پیسے خرچ کر کے تو خطائیں نہ کمائے، اور محنت جد و جہد کر کے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں تو نام نہ کمائے۔ انسانی بشری تقاضوں کے تحت گناہ ہوئے، باری تعالیٰ معاف کرنے والے۔ جو تقویٰ ہے، جو پرہیزگاری ہے، وہ ایسی کنجی کہ باری تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی انعام و اکرام کے وعدے فرمائے اور آخرت میں بھی اسے ظفرمندی کی نوید دی ہے۔ اور تقویٰ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کتنے عمدہ انداز میں اس کی وضاحت فرمائی کہ تقویٰ یہ کہ خاردار جھاڑیوں کے اندر انسان اپنے آپ کو، اپنے لباس کو بچا کر چلے کہ کہیں لباس جھاڑیوں میں اٹک نہ جائے۔ تو یہ جھاڑیاں ہر چہار طرف، یہ دنیا، اس کی قباحتیں، گناہ، خطائیں، اور اللہ کا یہ نیک بندہ ان کے درمیان زندگی کے دن گزار رہا، اس کی حیات بیت رہی، اور وہ دامن بچا بچا کر ان میں سے گزرنے کی سعی کوشش کر رہا ہے۔ کہنے کو یہ بات آسان ہے، کہنے کو سہل ہے، لیکن جو کر لے، جو رب کی بات پر پورا اترے، وہ جان لے کہ اس کے لیے اسی کتاب میں ایسے ایسے وعدے اور ایسے ایسے انعامات کا ذکر کہ نہ وہ وہم و گمان میں آ سکیں اور نہ ہی کوئی ان کے متعلق ٹھیک طریقے سے بات کر سکے۔ چھٹی بات، چھٹی کنجی جو باری تعالیٰ نے کتاب کے اندر ہمیں شقاوت اور بدبختی سے بچنے کے لیے عطا فرمائی، اور اسے باری تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ 30ویں پارے میں بیان کیا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ نصیحت پکڑتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے ڈر سے، خوف سے بدبخت سیاہبخت ہی بے نیاز ہے۔ یہ اللہ کا خوف اگر دلوں میں موجود ہو تو کیا ہم دھڑلے سے گناہ اس کثرت کے ساتھ کریں، خطاؤں کے انبار لگائیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی پامالی کریں؟ ہم نے تو دین کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سمجھ کے باقی زندگی کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد بنا رکھا ہے،
کہ کاروبار میں، تجارت میں، معاملات میں، سیاست میں، معیشت میں کہاں رب کا خوف، کہاں سے رب کا خوف آ گیا؟ ہم نے زندگی جینی ہے، ہم اس طرح جئیں گے جس طرح چاہیں گے، یہی بول بولے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی لو، اور جیتے جی ہم دیکھ رہے کہ اللہ کے خوف کے بنا جب زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کا خوف تو دلوں سے نکل گیا، لیکن باقی تمام کائنات کا خوف دلوں میں سما گیا ہے۔ جس کے دل میں ان کا خوف ہو اس کے دل میں اور کسی کا خوف نہیں، اور جس کا دل ان کے خوف سے بے نیاز ہو جائے پھر وہ ہر بندے کا، ہر چیز کا غلام اور نوکر بن کے رہ جاتا ہے۔ اور ہماری یہی حالت ہے، اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے بھی مصلحت، اس سے بھی مفاد، اس کے ساتھ بھی ضرورت۔ تو ضمیر اس خوف و وسوسے کی وجہ سے مردہ ہو چکے ہیں۔ ہاں، جس کے دل میں باری تعالیٰ کا خوف موجود، وہ سمجھتا ہے کہ رزق، اولاد، صحت، خوشحالی سب ان کے ہاتھ میں، تو میں دوسرے کی بات کیوں مانوں؟ دوسرے کو اپنا رہبر و رہنما کیوں بناؤں؟ اس کے پیچھے کیوں چلوں؟ اور دیکھیے، صحابہ و تابعین نے اسی اللہ کے خوف کو دل و دماغ میں بسایا، اللہ کی خشیت کو آنکھوں میں سجایا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ عرب و عجم ان کے قدموں تلے پامال ہو گئے۔ اور آج ہم کہ اربوں میں تعداد ہماری، کروڑوں میں نہیں، مسلمانوں کی تعداد اربوں میں، مال و وسائل کی کثرت، اسباب آسائشات کے ڈھیر، لیکن چونکہ دل ان کی خشیت سے خالی، لہذا دنیا کا کون سا کونا جہاں ذلت و رسوائی ہم پر مسلط نہ ہو۔ تو یہ 6 باتیں اس کتاب کی زبانی ہم نے سنی۔ اگر ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے، اسے اللہ کا آخری پیغام سمجھتے اور اسے دنیا آخرت کے لیے ضابطہ کامیابی گردانتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ان باتوں کو ہم سننے کے بعد کردار کے سانچے میں ڈھالیں۔ ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارے طور اتوار، چال چلن، رنگ ڈھنگ سب اسی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر زمین و آسمان سے برکتوں کی ایسی برکھا برسے گی، زمین اپنے خزانے اگلے گی کہ دیکھنے والے حیران و پریشان رہ جائیں گے، لیکن ان اللہ والوں کو علم ہوگا کہ جس کا ان کے ساتھ تعلق جڑ گیا پھر وہ بہت باوفا اور اپنے بندوں کی لاج رکھنے والے ہیں۔ گفتگو کا تیسرا اور آخری نقطہ 2 سطر میں، کہ بہت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے کرنے والے، لیکن نہ جانے کیوں زندگی میں نحوست، بے برکتی، بدبختی، سیاہبختی کے سائے گہرے ہیں۔ اس بھلے مان سے کہیے کہ اپنی زندگی کے باقی معاملات پر بھی نظر ڈالو۔ ممکن ہے کوئی گناہ تمہارا ایسا ہو، کوئی خصلت بد ایسی ہو جس کی وجہ سے تم ان 6 چیزوں کے اچھے اثرات ان سے محروم رہتے ہو۔ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دوائی ہے بہت اعلیٰ ڈاکٹر کی دی ہوئی، لیکن اگر اس کے ساتھ بد پرہیزی جاری رہے اور ڈاکٹر کی ہدایات پر کما حقہ عمل نہ ہو تو دن میں 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ بھی دوا کھائیں وہ بے اثر جائے گی۔ تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ باری تعالیٰ کی باتیں کچھ مانیں اور کہیں کہ ان کا فوری اثر ہونا چاہیے، اور باقی باتوں میں ان کی نافرمانی کریں؟ تو دوستو، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ کچھ باتوں کو مانتے، کچھ کو نہ تسلیم کرتے۔ تو ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ باری تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب